بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کی اپوزیشن جماعتوں نے مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی حزب اختلاف کی 7 جماعتیں مخلوط حکومت کے قیام کے لیے معاہدے پر متفق ہو گئی ہیں، جس کے بعد 12 سال سے برسر اقتدار نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ان کی پارٹی سمیت دیگر اتحادی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھیں گی۔ مارچ میں انتخابات کے بعد اسرائیلی صدر نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو حکومت بنانے کے لیے 28 دن دیے تھے، تاہم ناکامی کی صورت میں حزب اختلاف کو حکومت بنانے کا کہا، جس کے بعد گزشتہ رات ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے حزب اختلاف نے صدر کو مخلوط حکومت کے قیام سے متعلق آگاہ کیا۔ معاہدے کے مطابق دائیں بازو کی جماعت یمینہ کے رہنما نفتالی بینٹ پہلے 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں گے اور یائر لپید اس عرصے میں وزیر خارجہ کی کرسی سنبھالیں گے، جبکہ 2 سال کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ذمہ داریاں تبدیل کر لیں گے۔ حزب اختلاف کے رہنما یائر لپید نے نئی حکومت کے قیام کے لیے 7 جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنایا ہے، جس میں اسرائیل میں عرب برادری کی نمائندہ جماعت یونائٹڈ عرب بھی شامل ہے، جبکہ مخلوط حکومت کے معاہدے کی اسرائیلی پارلیمنٹ سے منظوری لازمی ہے، جس کے بعد نئی حکومت اور اسرائیلی وزیر اعظم اپنے عہدوں کا حلف اٹھا سکیں گے۔ گزشتہ سال دسمبر میں اسرائیل میں بجٹ منظوری کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی تھی، جس کے بعد انتخابات میں اسرائیل کے صدر نے انتخابات میں معمولی اکثریت حاصل کرنے والے نیتن یاہو کو نئی حکومت بنانے کی دعوت دی تھی۔ انڈیا میں ریاست اتر پردیش میں سلنڈر دھماکے کے باعث 2 گھروں کی چھت گرنے سے 8 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع گووندا میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 2 گھر زمین بوس ہو گئے، جس کے نتیجے میں 15 افراد ملبے تلے دب گئے۔ واقعہ کے فوری بعد ریسکیو اداروں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں اور 7 افراد کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا، جبکہ 8 افراد موقع پر ہی مارے گئے۔ مرنے والوں میں 4 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں اور زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں اپنے مقاصد کے لیے نئے قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں، عام آدمی سے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ادارے ایسے کام کر رہے ہیں جو کسی قسم کے قانون کے پابند نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کو توڑنے میں بھی انہی لوگوں کا کردار ہے، جبکہ پارٹیوں کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ صحافی تو کیا، منسٹروں کو بھی مارا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوستو، ایسے سیاستدانوں کو جو آرمی یا فوج پر تنقید کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو گندے بورے میں بند کر کے گندے نالے میں پھینک دینا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم قوم کی آواز بن گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی حکومت کی اعلی کار بن گئی۔ پی ڈی ایم میں رکھنا ڈال کر کس کو فائدہ ہوا؟ پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم چھوڑنے والوں کے لیے راستے بند نہیں کیے۔ پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے تو راستے کھلے ہیں۔ اگر اجتماعی طور پر استعفے نہیں دیے تو حکومت اپنی مدت پوری کرتی جائے گی۔ استعفوں کے آپشن کو قبول کرنا حکومت کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ جو پارٹی بھی حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے، عوام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ 4 جولائی کو سوات میں تاریخی جلسہ کریں گے۔ ہر پارٹی نے اپنا انتخابی مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد تو نہیں، لیکن کوئی چیز امکان سے باہر بھی نہیں۔ ایسا دوستو مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا۔
دنیا کی معروف ترین گیم کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کے ذہن میں پب جی اور دیگر ایسی چند گیمز آئیں گی، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس وقت دنیا کی معروف ترین گیم ایسی ہے جس کا بہت سو نے شاید نام بھی نہ سن رکھا ہو۔ اس گیم کا نام امنگ اس ہے، جو ایک ملٹی پلیئر آن لائن گیم ہے۔ نومبر کے مہینے میں اس کے 50 کروڑ سے زائد ایکٹیو صارف تھے۔ اس تعداد کے ساتھ ماہانہ ایکٹیو پلیئرز کی تعداد کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے زیادہ کھیلے جانے والی گیم قرار پائی۔ اس گیم کو سپر ڈیٹا نامی مارکیٹ ریسرچ فرم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں دنیا کی سب سے زیادہ کھیلے جانے والی گیم بھی قرار دیا ہے۔ یہ گیم 2018 سے انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، تاہم اس کی مقبولیت میں حال ہی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ لاک ڈاؤن قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا عجیب و غریب واقعات اور اتفاقات سے بھری پڑی ہے، جن میں کئی بار یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل، مزاج اور حالات سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، مگر سعودی عرب میں ایک بزرگ ایسے بھی ہیں جس کی شادی کو 47 سال ہو چکے ہیں۔ اس کی بیوی نے اس عرصے میں 10 بیٹے بیٹیوں کو جنم دیا، مگر وہ زندگی کے ان ہزاروں دنوں میں ایک بار بھی اپنے جیون ساتھی یا بیوی کی شکل نہیں دیکھ پائے۔ اس بزرگ کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بے انتہا مقبولیت حاصل کر لی ہے، جس پر بہت سنجیدہ اور دلچسپ بحث جاری ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی بیوی کے چہرے سے نا آشنا ہونا ناممکن سی بات لگتی ہے۔ بزرگ نے ایک نوجوان سے گفتگو میں بتایا کہ جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کے چہرے سے نا واقف ہیں۔ جب سعودی بزرگ سے وجہ پوچھی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ قبائلی روایات اور اپنے شرم و حیا کے کردار کے زیر اثر کسی کے سامنے بھی اپنا چہرہ ظاہر کرنے کو انتہائی برا فعل خیال کرتی ہیں۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی، میں نے بھی اسے کبھی مجبور نہیں کیا۔ اس ویڈیو کلپ پر سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے۔ ایک سعودی نوجوان کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور یمن کے کچھ خطوں میں خصوصاً معرب کے علاقے میں بھی خواتین کا چہرہ اپنے خامند اور بھائیوں سے بھی چھپانے کا رواج ہے۔ حتیٰ کہ میری ایک خالہ کے شوہر اور بچوں نے بھی ان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی شادی کو 26 سال ہو چکے ہیں۔ ایک اور ٹویٹر صارف نے بھی تائید کی ہے کہ اسے یونیورسٹی کے ایک سینئر استاد نے بھی اسی طرح کے کئی واقعات سنائے تھے، جن میں شوہروں نے اپنی بیویوں کا ساری عمر چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین کے مطابق چائنا تیزی سے اپنی قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ چینی حکومت نے عسکری قوت میں اضافے کے حوالے سے طویل مدتی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران چائنا دفاعی شعبے میں واضح برتری لایا ہے۔ اس معاملے میں اب چائنا کو امریکہ پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنا کی منصوبہ بندی کے مطابق 2049 تک دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت بننے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر اس کی حالیہ رفتار کو دیکھا جائے تو اس ٹارگٹ کا حصول ناممکن نظر نہیں آتا۔ ایک نوجوان نے خوفناک مذاق کر کے اپنے ہی دوست کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ مذاق کرنے والے دونوں نوجوان ایک ہی جگہ ملازم اور آپس میں رشتہ دار تھے۔ دونوں لڑکے گاڑیاں دھونے والی دکان پر کام کرتے تھے کہ اس دوران ایک نے دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے گاڑیاں صاف کرنے والی کمپریس گن اٹھائی اور اس کے کان میں ڈال کر چلا دی، جس کے بعد ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے اس کے کان سے خون نکلنا شروع ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مذاق کرنے والے نوجوان نے صورتحال دیکھی تو فوری طور پر ایمبولینس طلب کی اور پھر اپنے دوست کو لے کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ متاثرہ نوجوان کوما میں چلا گیا ہے، جبکہ کان کا پردہ متاثر ہونے کی وجہ سے اب وہ قوت سماعت سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے پولیس کو طلب کر لیا تو نوجوان نے سوالات کے دوران آفیسر کو بتایا کہ اس نے مذاق میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دوست کوما میں چلا گیا۔ پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے کر اس کو عدالت میں پیش کیا، جہاں جج نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ پاکستان کی 90 سالہ سیدہ سلطان شادی کو 75 سال گزر جانے کے باوجود حق مہر نہ ملنے پر عدالت پہنچ گئی۔
90 سالہ سیدہ سلطان کا تعلق پشاور سے ہے۔ سماعت جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل نے بتایا کہ میری موکلہ کا حق مہر 3 کنال 10 مرلے نام ہونے کے باوجود قبضہ نہیں مل سکا۔ وکیل نے بتایا کہ سیدہ سلطان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ میں 90 برس کی ہو چکی ہوں، کیا 200 سال کی عمر میں انصاف ملے گا؟ انہوں نے بتایا کہ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب 90 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن اب تک حق مہر نہیں مل سکا۔ دوستو، سیدہ سلطان کا کیس 1970 سے مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود قبضہ نہیں مل سکا۔ یاد رہے دوستو کہ پشاور سے تعلق رکھنے والی بوڑھی خاتون سیدہ سلطانہ کا حق مہر کا کیس 50 سالوں سے زیر سماعت ہے۔ برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو رات میں جلدی سو جانا چاہیے تاکہ ان میں یہ بیماری بہتر طور پر کنٹرول میں رہے۔ یہ بات انہوں نے شوگر کے 635 مریضوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہی ہے، جن کی عمریں 55 سے 72 سال کے درمیان تھیں، جبکہ ان میں سے بھی تقریباً 1/3 تعداد خواتین کی تھی۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ شوگر کے وہ مریض جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، نہ تو انہیں ورزش کرنے کا مناسب وقت مل پاتا ہے اور نہ ہی وہ شوگر کنٹرول کرنے کی دیگر احتیاطی تدابیر پر کوئی خاص توجہ دے پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں شوگر کی شدت بھی نسبتاً کم عرصے میں بڑھ جاتی ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے والے مریضوں کے پاس ورزش کے لیے خاصا وقت ہوتا ہے، جبکہ وہ شوگر پر بہتر کنٹرول کے لیے ورزش سمیت مختلف سنجیدہ اقدامات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں شوگر کی پیش رفت پروگریس خاصی سست رفتار میں رہتی ہے اور وہ بالعموم ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق شوگر کے بہتر کنٹرول میں دواؤں اور احتیاط کے علاوہ روزانہ ورزش کا کردار بھی بہت اہم ہے، چاہے وہ روزانہ آدھے گھنٹے کی چہل قدمی کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ ریسرچ جرنل BMJ اوپن ڈائبٹیز ریسرچ اینڈ کیئر کے ایک حالیہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق کا مطلب بہت واضح ہے۔ اگر آپ بھی شوگر کو بہتر انداز میں قابو کرنا چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔